السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. انتہائی معزز و مکرم سامعین، حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے عازمین حج کا ترانہ یعنی لبیک پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ کی حدود میں شامل ہو رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جنہیں اللہ تعالی نے اس سال اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت کا موقع نصیب فرمایا ہے، اور ان قریب یہی خوش نصیب افراد ہر قسم کی انفرادی حیثیت کو ترک کرتے ہوئے اور ہر قسم کے اختلافات کو ختم کرتے ہوئے ایک ہی صف میں اور ایک ہی میدان میں جمع ہونے والے ہیں، اور اس عظیم موقع پر اپنی نسبت جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہوئے ایک عظیم کام سر انجام دیں گے۔ لیکن اس عظیم عمل کی ادائیگی سے قبل 4 طرح کی شرائط ہیں جو شریعت اسلامیہ نے مرتب کی ہیں۔ جو بھی شخص حج کا ارادہ رکھتا ہے یا وہ سفر پر نکل چکا ہے، اس کو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لے، اپنے آپ کو وقت دے، اپنی اصلاح کرے کہ کیا میں حالت اسلام کے اندر اس سفر کو شروع کر چکا ہوں یا کہ میرے اندر کچھ کمیاں بھی باقی ہیں۔ حالت اسلام کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عظیم عمل کی ادائیگی کے لیے اس انسان کا حالت اسلام کے اندر یعنی مسلمان ہونا ضروری ہے۔ غیر مسلم، کافر، یہودی، عیسائی اس طرح کی کوئی بھی حیثیت مذہبی اعتبار سے کوئی شخص رکھتا ہے، وہ سمجھ لے کہ یہ رکن اگر وہ ادا کر بھی لیتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوتا۔ دوسری بنیادی شرط اس عمل کی ادائیگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرتب کی ہے، وہ ہے کہ انسان کا عاقل ہونا ضروری ہے، عقل مند ہونا ضروری ہے، اس کی ذہنی صلاحیت، قلبی صلاحیت بھرپور انداز میں ہونی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیگر احادیث کو ملایا جائے تو آپ نے فرمایا مجنون یا دیگر کوئی بھی ایسا شخص جس کے اندر اس طرح کی بیماری موجود ہو، اس شخص سے اس عمل کو ساقط کر دیا گیا ہے۔ تیسری شرط اس عظیم رکن کی ادائیگی کے لیے حالت بالغ بلوغت کے اندر ہونا بہت ضروری ہے، یعنی انسان بلوغت سے قبل اس عظیم رکن کی ادائیگی تو کر سکتا ہے، لیکن بلوغت کے بعد اصل میں شریعت اسلامیہ اس انسان کو مکلف ٹھہراتی ہے۔ ایک خاتون آتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، گود میں بچہ اٹھایا ہوا ہے، اور پوچھا کہ پیارے آقا علیہ السلام مجھے بتلائیے کیا اس بچے کے اندر اجر موجود ہے، یعنی اگر یہ بچہ اس رکن کی ادائیگی کرتا ہے، میں اس کو حج کرواتی ہوں، کیا اس کے لیے اجر ہے؟ آپ علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا نعم ولکی اجر، اے خاتون اسلام اس بچے کا حج کرنا اس کے اندر اجر موجود ہے۔
اللہ تعالیٰ اجر ضرور دیں گے، لیکن اس بچے کو بالغ ہونے کے بعد جب شریعت اسلامیہ کے ارکان اس پر مرتب ہوں گے، ذمہ داریاں مرتب ہوں گی، جب اس کو مکلف ٹھہرا دیا جائے گا، اس حالت میں اس انسان کا، اس مسلمان کا دوبارہ حج کرنا ضروری اور فرض ہوگا۔ آخری شرط اس رکن کی ادائیگی کے لیے سب سے بنیادی اور آخری شرط یہ ہے کہ صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے۔ ارکان اسلام میں سے آپ اس عظیم رکن کی ادائیگی کے لیے ایک عظیم سفر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے ترغیب دی ہے کہ آپ کے پاس زاد راہ ہونا چاہیے۔ سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بتلائیے زاد راہ سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزاد والراحلہ، انسان کے پاس مالی اعتبار سے بھی وسعت ہو اور سواری بھی موجود ہو، یہ دونوں چیزیں جب انسان کے پاس موجود ہوں گی تب وہ آسانی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، بغیر کسی مشقت کے اس عمل کو کر سکے گا اور اچھے انداز میں اس کی تکمیل کر سکے گا۔ لیکن یہاں پر دو بنیادی چیزیں اور بھی ضروری ہیں کہ ایسا انسان، ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات انسان صاحب استطاعت ہوتا ہے لیکن اس کو ایسی بیماری نے آ لیا ہے کہ وہ سفر کر نہیں سکتا، یعنی اس طرح کی بیماری ہے یا اس طرح کا عذر لاحق ہو گیا ہے کہ وہ سفر کے، حج کے سفر پر نکل نہیں سکتا۔ مال موجود ہے، زاد راہ موجود ہے، تو آپ علیہ السلام کی شریعت اسلامیہ مجھے اور آپ کو یہ تلقین کرتی ہیں اور ایسے شخص کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنی جگہ پر اس شخص کو حج کروائے جس نے پہلے اپنا فرضی حج ادا کر لیا ہو۔ اور یہاں پر ایک اور آخری شرط خواتین کے لیے بھی ہے کہ خواتین کے لیے شریعت اسلامیہ نے یہ ذمہ داری بھی مرتب کی ہے کہ اگر وہ بھی اس سفر کا ارادہ رکھتی ہیں، حج پر جانا چاہتی ہیں، تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات بتلاتی ہیں کہ خاتون کو چاہیے کہ جب تک اس کے ساتھ محرم رشتہ دار موجود نہ ہو، محرم مرد کوئی موجود نہ ہو، اس وقت تک وہ اس سفر کا ارادہ نہ کرے، نہ ہی سفر کے لیے نکلے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ضرور شریعت نے جو شرائط مرتب کی ہے ان کا لحاظ رکھتے ہوئے اس عمل کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ بسا اوقات ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مالی وسعت نہیں ہوتی، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس سفر کی تیاری کر رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں، بسا اوقات مایوسی کے اندر آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں، حسرت بھی ہوتی ہے کہ کب اللہ تعالی ہمیں سعادت بخشے گا۔ لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام کی محبت اپنی امت کے ساتھ اتنی عظیم ہے کہ انسان شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کرے حیران و ششدر رہ جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے امت کو ایسے اعمال بتلا دیے ہیں کہ میری پیاری امت اگر ان اعمال کو صدقے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ کر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنی محبت کرنے والا ہے کہ اگر یہی شخص، یہی مومن بندہ ان اعمال کو اس نیت کے ساتھ کر لیتا ہے تو نبی علیہ السلام کے حدیث کے مطابق اس خوش نصیب انسان کو بھی اللہ تعالی حج کے برابر اجر نصیب فرما دیتے ہیں۔ یعنی نہ ہی کوئی مشقت ہے، نہ ہی کوئی زیادہ راہ ہے، نہ ہی کوئی سواری ہے، نہ ہی کوئی مالی وسعت ہے، ہر اعتبار سے کمزور ہے، لیکن شریعت اسلامیہ ترغیب دے رہی ہے کہ اے میرے پیارے مومن بندے، اگر ان اعمال کو آپ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو حج کے برابر اجر و ثواب دینے پہ قادر ہے۔ تو آئیے سب سے پہلا عمل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا، من صلی صلاة الفجر
جس شخص نے فجر کی نماز ادا کی حتی تطلع الشمس ثم قعد یذکر اللہ، ایسا خوبصورت نوجوان جس نے نماز فجر باجماعت ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، ذکر و اذکار کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، ثم صلی رکعتین، پھر سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعات ادا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ نوجوان اتنا خوبصورت اور پیارا ہے کہ جب یہ 2 رکعات ادا کر کے مسجد سے باہر نکلتا ہے، گویا کہ اللہ رب العزت نے اس وقت اسے ایک مکمل حج کا اجر و ثواب عطا کر دیا ہوتا ہے۔ آج میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کیا نماز فجر باجماعت ادا کرتے ہیں؟ کیا اللہ کی رحمتیں برکتیں مجھ پر برس رہی ہیں؟ کیا میری اور آپ کی زبان ہر وقت شکوہ کرنے کے لیے چلتی ہے، زبان درازی کے لیے چلتی ہے، مسائل بیان کرنے کے لیے چلتی ہے؟ کیا ہم نے اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے بھی محنت کی ہے، کوشش کی ہے؟ سارا دن لوگوں کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے کما کر لاتے ہیں، لیکن دنیا پھر بھی راضی نہیں ہوتی۔ اے انسان، اس ذات کا تو کتنا حق ادا کرتا ہے جس نے تجھے چلنے کے لیے پاؤں دیے، جینے کے لیے سانس دیے، دیکھنے کے لیے آنکھ دی، کھانے کے لیے رزق مہیا کیا، اور بغیر کسی مالی فرمائش کے ہر چیز فری دی ہے، اور اس ذات کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ میری عبادت کیجئے، مجھ کو پکاریے، وقت دیجئے۔ آج ہم معاشی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، معاشی بحران بھی ہے، سب کچھ ہے، اور ہر چیز کا رونا دھونا اپنے حکمرانوں کو ٹھہراتے ہیں۔ اے میرے پیارے مسلمان بھائی، کبھی اپنے آپ کو بھی تو وقت دے، اپنی اصلاح بھی کر، اپنے آپ کو اپنی عدالت میں بھی تو کھڑا کر کہ میں اتنے بڑے عظیم سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، اتنے بڑے عظیم گھر کی طرف جانا چاہتا ہوں، اتنی بڑی عظیم ہستی کے شہر میں جانا چاہتا ہوں، لیکن میرا اللہ کے ساتھ تعلق اتنا کمزور ہے، اللہ کے ساتھ میں نے کبھی ملاقات کی ہی نہیں، اللہ کو میں نے پکارا ہی نہیں، اور میری زبان پر شکوے یہی ہیں کہ مجھے اللہ نے دیا کیا ہے، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، اللہ نے مجھے طاقت نہیں دی۔ اگر آپ حسن نیت کے ساتھ اس عمل کو اپنا لیتے ہیں، نماز فجر باجماعت ادا کرتے ہیں، ذکر و اذکار کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد سورج طلوع ہونے تک انتظار کرتے ہیں، پھر 2 رکعات ادا کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب انسان کو ایک حج کے برابر مکمل اجر و ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو دوسرا عمل، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسا خوش نصیب انسان، ایسا خوبصورت نوجوان جو اپنے گھر سے نماز ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے، اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرضی نماز کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے، اتنی پیاری اور خوبصورت عادت ہے، اگر انسان اس کو اپنا لے اور اپنا وتیرہ بنا لے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر فرضی نماز کی ادائیگی کے لیے یہ خوبصورت نوجوان باوضو ہو کر گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب انسان کو مکمل حج کے برابر اجر و ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان، کوئی بھی مومن بندہ اللہ سے محبت کرنے والا کسی نفل نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے باوضو ہو کر نکلتا ہے، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب انسان کو بھی مکمل عمرہ کا اجر و ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ آج میں اور آپ بھی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی توفیق سے نکلتے ہیں، مسجد میں جا کر وضو کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی کباہت نہیں ہے، لیکن اگر آپ
حج کے برابر اجر چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مجھے یہ ساری فضیلتیں حاصل ہوں، تو مجھے اور آپ کو اپنے گھر سے باوضو ہو کر نکلنا چاہیے، باوضو ہو کر مسجد کا رخ کرنا چاہیے۔ یقیناً یہ ادا آپ کو اللہ کے قریب بھی کرے گی اور عبادت کے اندر لذت بھی آئے گی، حسن بھی آئے گا، اللہ کا تقرب بھی نصیب ہوگا۔ تیسرا عمل، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسا شخص جو مسجد کی طرف نکلتا ہے، مسجد کی طرف نکلتا ہے اور مسجد میں جا کر ذکر و اذکار کی مجلس کے اندر بیٹھ جاتا ہے، کچھ علم سیکھتا ہے یا سکھا دیتا ہے، اس مجلس کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لیتا ہے، ایسا شخص جس نے علم سیکھنے والی یا سکھانے والی مجلس کو اختیار کر لیا، مسجد کے اندر جا کر، نبی علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا، ایسے خوش نصیب انسان کو بھی اللہ تعالی مکمل حج اور عمرے کا اجر و ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں، نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں تو بسا اوقات نماز کے بعد حلقہ تدریس، قرآن و حدیث کی مجلس منعقد ہوتی ہے، درس قرآن کے لیے مجالس منعقد ہوتی ہیں، تو مجھے اور آپ کو چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ حج کے برابر ہمیں ادھر رہ کر اجر ملے، بغیر کسی مشقت کے اور بغیر کسی مالی طور پر خرچ کرنے کے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے ان ایام کے اندر خصوصاً اس نیت کے ساتھ قرآن مجید کی مجالس کو اٹینڈ کیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس میں بیٹھنے کی وجہ سے حج کے برابر اجر و ثواب نصیب فرمائے گا۔ آپ علیہ السلام نے امت کے لیے آسانی کرتے ہوئے ایک اور عمل اتنا پیارا اور خوبصورت بتلایا۔ آپ نے فرمایا، کوئی بھی انسان کسی مجاہد کا سامان تیار کرتا ہے یا کسی حج پر جانے والے شخص کی مدد کرتا ہے تیاری کے اعتبار سے، اگر یہ بھی نہیں، یہ دونوں افراد چلے جاتے ہیں، سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں، ان کی عدم موجودگی پر ان کے گھر والوں کا خیال رکھتا ہے، ان کی خیریت دریافت کرتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کی یہ کوشش، یہ کاوش اللہ کو اتنی پیاری اور خوبصورت لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا، اس خوش نصیب انسان کو ایک حاجی کے گھر والوں کی خیریت دریافت کرنے کی بنا پر، ان کی ضروریات پوری کرنے کی بنا پر، اللہ رب العزت اس خوش نصیب انسان کو بھی مکمل حج کا اجر و ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہمیں اپنی فکر ہے، لوگوں کی ضروریات کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہمیں پتہ بھی ہے میرا فلاں دوست، فلاں رشتہ دار اس عظیم سفر پر نکل چکا ہے، اگر کچھ کر نہیں سکتے کم از کم اپنی زبان سے پوچھ لیا کریں، خیریت ہی اس نیت کے ساتھ دریافت کر لیا کریں کہ اللہ رب العزت اس عمل کے بدلے، اس بول کے بدلے مجھے دنیا کے اندر اور بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی سفر کے اس عظیم اجر کا مستحق بنا دے، حج کے برابر اجر دے دے، تاکہ کل قیامت کے دن میں اللہ رب العزت کی عدالت میں کامیاب ہو جاؤں اور جنت کا مستحق بن جاؤں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس چند فقراء صحابہ تشریف لاتے ہیں، جاء الفقراء وإلی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آ کر ایک درخواست کی، شکایت کی، پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک مسئلہ ہے۔ کیسا مسئلہ ہے؟ آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم میں سے وہ پیارے ساتھی ہم سے تو سبقت لے کر آگے چلے گئے۔ کیسی سبقت؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ مال و دولت خرچ کر کے نیکیوں کے اعتبار سے اونچے درجات پر چلے گئے ہیں، اونچی جگہوں پر پہنچ چکے ہیں، مال و دولت خرچ کر کے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہمیں بھی بتلائیے، پریشان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلاؤں؟ اگر تم ان اعمال کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لو تو ان اعمال کی بنیاد پر تم نیکیوں کے اندر درجات کے اعتبار سے ان صحابہ سے اوپر بھی جا سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چند کلمات بتلائے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، ہر نماز کے بعد
33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، ان کلمات کو اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ فردی نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کلمات کی برکت سے آپ کو بھی ان لوگوں کے برابر درجات کے اندر نیکیوں کے اعتبار سے پہنچا دے گا جو مال و دولت خرچ کر کے نیکیاں حاصل کرتے ہیں، محنت مشقت کر کے نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر، صف پر بیٹھ کر، بغیر کسی مشقت کے، آسانی کے ساتھ، صرف ان اذکار کو پڑھنے کے ساتھ اجر کے اعتبار سے ان لوگوں سے اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ آج اگر آپ محسوس کرتے ہیں میرا فلاں رشتہ دار، فلاں عزیز حج کے لیے جا چکا ہے، تو بھائیو خصوصاً ان ایام کے اندر مجھے اور آپ کو فرضی نماز کے بعد ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میں اس عمل کی ادائیگی کے لیے تو نہیں جا سکا، جب تیری طرف سے اجازت ہوگی تو جاؤں گا، لیکن اللہ یہاں بیٹھ کر ان اذکار کو میں پڑھ رہا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ تو مجھے بھی ان لوگوں کے برابر اجر کے اندر پہنچا دے، درجات کے اندر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ انسان کو اس عظیم اجر پر پہنچا دے اور کل قیامت کے دن سختیوں سے بچا کر، پریشانیوں سے بچا کر جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دے۔ آئیے اس نشست کے اختتام پر ایک اور عمل کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام میں جہاد پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، مجھے اجازت چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میرے پیارے صحابی، کیا آپ کے گھر میں آپ کے والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہستی موجود ہے، زندہ ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے گھر میں میری والدہ بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے پیارے صحابی، اگر آپ اپنی ماں کی خدمت جا کر کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس خدمت کی بنا پر ہی تمہیں ایک ایسے اجر کا مستحق بنا دے گا جو جہاد پر جانے والا ہے اور جہاد پر جا کر اجر حاصل کرتا ہے، اور ایک حاجی جو حج پہ جا کر اجر حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے یہ اجر نصیب فرما دے گا۔ آج ہمارے بھی والدین موجود ہیں، یہ اتنا پیارا عظیم گلشن موجود ہے، اگر انسان اس کی قدر کرے، اس کو گرم ہوا نہ لگنے دے، اس کے حقوق ادا کرے، یقیناً انسان انہی کی خدمت کرنے کی بنا پر دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، آخرت کی سختیوں میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، جنت کے اندر جانے کے اعتبار سے ہر طرح کی پریشانی سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دنیا کے اندر والدین کو راضی کیجئے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دنیا کے اندر اپنے والدین کو راضی کر لیا، اس نے صرف والدین کو ہی نہیں بلکہ اللہ کو راضی کر لیا، اور جس نے ان دو عظیم ہستیوں کو ناراض کیا، گویا اس نے اللہ کو ناراض کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اعمال پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ان ایام کے اندر نیک اعمال، اذکار اور دوسرے ایسے مسنون اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن کے کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔